السلام علیکم۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد میں حکومتی انتظامیہ کی جانب سے راتوں رات مسجد کو شہید کر کے وہاں درخت لگا دیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس لیے کہ وہاں مسلمان آزادانہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کر سکیں، اب اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں مساجد و مدارس بھی محفوظ نہیں ہیں۔ نجائز تجاوزات کا بہانہ بنا کر مساجد و مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی شہر میں، اسی روڈ پر، اسی علاقے میں شراب خانے محفوظ ہیں، ہوٹلز محفوظ ہیں، انہیں قانونی حیثیت حاصل ہے۔ مساجد و مدارس کو قانونی حیثیت کس نے دینی تھی؟ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اسلام آباد شہر کے قیام سے بھی پہلے کی ہے، بلکہ پاکستان کے قیام سے بھی پہلے کی ہے۔ اس مسجد کو قانونی حیثیت دینا کس کا کام تھا؟ اس مسجد کا تحفظ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب مساجد و مدارس ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، نہ صرف مسجد کو شہید کیا گیا بلکہ مسجد میں موجود قرآن کریم ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کی بھی توہین ہوئی ہے۔ لوگ ملبے سے قرآن کریم کے اوراق کو جمع کر رہے ہیں جو مسجد کو گراتے ہوئے قرآن کریم شہید ہوئے تھے۔ یہ قرآن مجید کے نسخے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب سے یہ وزیر داخلہ اسلام آباد پر مسلط کیا گیا، ہم تو بلوچستان اور KPK کو رو رہے تھے۔ اس بدبخت نے یہاں پر اسلام آباد کو یہ بنانے کی کوشش کی۔ اس قدر دین سے، مسجد سے، مدارس سے، قرآن کریم سے دوری ہو چکی ہے، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہاں شراب خانوں کو قانونی حیثیت حاصل ہے، یہاں سود کو قانونی حیثیت حاصل ہے، یہاں زنا کے بدکاری کے اڈوں کو قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن افسوس مساجد و مدارس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ہمیں آواز بلند کرنا پڑے گی، اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا، مساجد و مدارس کے تحفظ کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔